پیارے دوستو، طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کے تینوں بیٹوں سے نسل انسانی بڑھی اور پھلی پھولی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا شام، جس کے معنی بلند مرتبہ آدمی کے آج بھی نظر ثانی کی بات ہوتی ہے، تو ایران سے مغربی سمت بحرائے نور کے ساحل تک اور بحرائے اسود سے بحرائے عرب تک جو قومیں آباد ہیں انہیں سمیع النسل کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، جس کے معنی سیاہ فام کے۔ یہ نسل شمالی افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ شامل نسل کے لوگ ترقی کر کے دور دور تک پہنچ گئے، لیکن ہم جس دور کی تاریخ بیان کر رہے ہیں ان کا 2500 سال قبل مسیح اور 2400 قبل مسیح کے درمیانی الفاظ تعلق ہے۔ ان کا خاص علاقہ یمن اور عمان کے درمیان میں تھا۔ آج اس درمیانی علاقے کو الاحقاف کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے ریگستان، کیونکہ اب یہ حصہ ویران پڑا ہے اور یہاں باد سرخ باد سمر کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں بستی یا بستی کا کوئی وجود نہیں تھا اور لوگ اس کو ربی خاری بھی کہتے ہیں۔ اور کبھی اسی ربی خاری پر ایک طاقتور قوم حکومت کرتی تھی جو عاد کہلاتی تھی۔ عاد کا سلسلہ نسل 5ویں نسل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام سے جا ملتا تھا۔ یہ نہایت ہی تندومند اور طاقتور انسان تھے۔ فارغ الغلابی کا دور دورہ تھا، علاقے میں خوشحالی تھی۔ بے فکری کے باعث آس پاس کی قومیں کے مقابلے میں ان میں تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ انسان کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ یہ چلتے تھے تو اکڑ کر اور باتیں کرتے تھے تو گردنیں تیچھی کر کے۔ ان کی مادیں شاندار ستونوں پر کھڑی ہوتی تھی اور انہیں جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا تھا۔ بحرائے عرب اور بحرائے احمق کے درمیان حلب کے جنوبی شمال میں دونوں جانب یعنی عمان حیض و موت، بحرین اور مغرب و یمن ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تیز اسے صحرائے اعظم دنیا اور الربیع الخلی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ریت کی بلند و بالا اور وسیع ریگستان بھی ہے۔ اس لکو دک بیاں وانی صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ موت کے اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے متبادل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ودو سے لے کر محفظ الصحرایہ تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شہ پھینکی جائے تو وہ لاہوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جو مچھلی تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ تر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی ہے۔ الاحقاف نامی اس وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھل اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے اور آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قومیں آباد تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حجر موت اور نذران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کی، جسے قوم عرب بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف کے رہنے والے کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف سے ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر دری منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زوراور اور بہادر قوم تھی، بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور ہم بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی بک میں تیسرے بت کا نام سمد بتایا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس قوم کی طرح حضرت ہود اور مابعوث کیے گئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب ہود بن صالح بن الارفات بن شام بن نوح علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔
ایک دوسرے قوم کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام آبر ہے جو صالح کے بیٹے ہیں، اور وہ الفرخت کے بیٹے جو صالح کے بیٹے تھے۔ صالح الفرخت کے بیٹے تھے جو شام نوح کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا، البتہ وہاں بن مربع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ قوم نوح جس طرح 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی تھی، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بتوں کے نام سمود اور حداد تھے۔ رب کونین حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، جو ان کے سب سے معزز اور سردار شاہ خراج میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی مثال پیش کی، انہیں یاد دلایا کہ خدا نے ان پر کس قدر انعامات رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم دیے ہیں۔ قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا ہے، زمین میں انہیں بسایا ہے، زمین ان کے لیے اپنے خزانے اگلتی ہے، جس کے گلے نیمبو اور کھیتوں سے اور ان کی چوپائیں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان پر انہیں اپنی خیر برساتا ہے۔ انہیں اپنی عقلوں سے کام لینا چاہیے تاکہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو، یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نفع و نقصان پہنچانے کا مالک صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے انہیں طرح طرح کے مختلف نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا اور ان کی موت کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ان پر موسلا دھار بارش برسانے کا جو نفارسا ہوگی، نہ کہ سار و حصا، اور انہیں زیادہ عزت و طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ اس خیر خواہی کا یہ تو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور نہ کسی سرداری کا خواہاں ہوں، میرا اجر تو خدا کے ذمے ہے، اور جو ایسا ہو اس پر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ خیر و رسیت کا یہ کام اپنے کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں کرتا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے سے اور اپنی خواہش سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر جو ان میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھے، مگر قوم نے بدبختوں کی ایک سلیخ نے انہیں بھی حق پر رہنے نہ دیا۔ ان سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو نادان کہا، جھٹلایا، اور آپ علیہ السلام کی صداقت پر قائم ناکام و انکار دلال و ابراہیم سے آنکھیں بھیڑ لی اور صاف کہہ دیا کہ ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس وقت کی دلیل لائے ہیں اور نہ ہم آپ کے کہنے پر ان کی پرستش کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم آپ کو خدا کا نبی سمجھتے ہیں، اور نہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ جن عبادتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کی ہاں ہماری سفارش نہ کرے گی، بلکہ الٹا آپ کو نادان اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اکیلے اللہ کو مستلقی عبادت ٹھہرانے کی بنا پر راہ حق سے برکشدار دیا، کیونکہ یہ بات انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی تعلیمات کے خلاف تھی۔ لہٰذا یہ اپنی جسمانی قوت قامت اور طاقت کی بنا پر شرک جیسی ناقابل معافی تمہاری مبتلا ہو گئی، اور یہ بیماری ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔